پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وسیم رضوی وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کی بیوی بھی چھوڑ کر ان کو چلی گئی، ان کے بیٹے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ جن کے بیوی بال بچے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں رنڈوا۔ رنڈوا ہو گیا ہے، دنیا میں ہی عذاب۔ ایک طرف وسیم رضوی کی ناپاک باتیں، وسیم رضوی رافضی شیعہ ملعون علیہم الف الف مرات، لعنہ اللہ علیہم الف الف مرات، ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر۔ اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ محمد ایسے تھے، ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محمد بہترین بلند اخلاق کے مالک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے کافی تھے وہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسے تھے ویسے تھے، ڈونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیش کیا۔ اٹھاؤ تم اپنے اسی مٹ کے ایک گرنتھ میں جا کر دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ کیا کہا محمد نے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، تب جا کر نبی ان باتوں کو قوم کے بیچ میں رکھتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے کوئی بات نبی قوم کے بیچ میں نہیں رکھتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر اللہ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا ہے۔ یقین نہ ہو قرآن پر، تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہیں، ان کے مٹھ میں جا کر اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو۔ ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمِ وَالسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَبَا بِرُتْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْ مَگُرْنَمْ کُرْنَمِتَمْ برہمانم تمرشدم سمدھام۔ منشیہ دیو گن اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس ذات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیابان ہوتا ہے۔ لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے وہ ایشور کے طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے قرآن کی اس آیت میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اور اہمِ وَالسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَا بِرُتْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْ مَگُرْنَمْ کُرْنَمِتَمْ برہمانم تمرشدم سمدھام؟ کوئی فرق ہے؟ There is no quite different between both things and between mantar and between the Quran Kareem's ayah. کوئی فرق ہی نہیں، اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہا انہوں نے کہ ڈھونگی تھے۔ ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈھونگ کرنا، حقیقت کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں، مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے، اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے۔ تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو، محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں، کاہن نہیں، جادوگر کہو۔ تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو، محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں، اپنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں، خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں، خود ہی سے۔ اب بتاؤ، قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر، نہ دیوانہ، نہ مجنون، نہ پاگل، کچھ بھی نہیں۔ تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے۔ محمد رسول اللہ کون تھے؟ واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محمد کون تھے؟ وسیم رضوی معلوم ہے تمہیں؟ پڑھو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ان کے اسماء اور ان کی تعریفات، ان کے سارے پرشنس، ان کے سارے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیچرز پوری دنیا کے اندر میں تذکرہ کروایا۔ اٹھاؤ کسی بھی کتاب کو، نبی پاک علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت سب تم کو ملے گا وہاں پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صرف قرآن میں مت ڈھونڈو جو تمہارے خدا ہیں، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا، تمہارے پاپی مجرم جن کو اپنا تم گرو مانتے ہو، جن کے تلوے چاپ پہ ان کی کتابوں میں محمد کی صداقت کا، امانت کا تذکرہ موجود۔ ڈھونگی بولتے ہو؟ محمد نے اگر ڈھونگی ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ آپ کے چچا کے جسم کا مصلح کرنے والا وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کو بے رحمی کے ساتھ تکلیف دینے والے ان کافروں، ان مشرکوں کو آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ جاؤ، آج ان پر الزام لگاتے ہیں۔ اور دوسرا الزام کیا لگایا؟ دوسرا الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ مانسک اعتبار سے بیمار۔ مانسک اعتبار سے بیمار مطلب وہ آدمی جس کو بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ ہوپ لیس ہے، یہ آدمی، اس کا تار چھتا ہوا ہے، یہ مائنڈ کا کریک آدمی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ بھئی مانسک اعتبار سے بیمار۔ مانسک اعتبار سے تو بیمار تم ہو۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ان کے ماننے والوں کے لیے کہا جاتا أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ایک طرف کہا جاتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ان کے بارے میں قرآن رتب اللسان ہے کہتا، اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ اگر وہ بیمار ہوتے تو 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ 1 لاکھ سے ادھک کلمہ پڑھنے والے پیدا نہیں کرتے۔ اگر وہ بیمار ہوتے تو قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر زلزلہ لرزہ طاری نہیں ہوتا۔ اگر وہ مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ آپ سے ڈرتے نہیں اور آپ سے دشمن آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر کو اپنی دانائی سے، ہوش مندی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ اگر مانسک اعتبار سے محمد بیمار ہوتے تو 23 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان کلمہ کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ چلے تھے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلوار تیز تھی، آپ کفار کو، آپ ابو جہل کے چیلوں کو، آپ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے ماننے والوں کو ان کی گردنیں خم تھی، محمد کے شیروں کی تلوار تیز تھی، آج ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، محمد کے چیلوں کی تلوار تیز تھی، ایک ایک کا بدلہ لیا جاتا، لیکن محمد نے کہا کہ جاؤ میں معاف کرتا ہوں سب کو، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ آج محمد ابن عبداللہ کسی بیٹی کو، کسی بچے کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی ماں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور کسی بہو کے سر سے دوپٹے کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ محمد ابن عبداللہ آج رحم و کرم بن کر آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وسیم رضوی دیکھو اور اپنے خداؤں کو اور اپنے دیوتاؤں کو، اپنے ان کرپٹ لیڈروں کو بتاؤ
کہ مجھے کیوں بلواتے ہو محمد کے بارے میں ایسا؟ محمد رسول اللہ مانتے کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھے بلکہ اسٹرانگ تھے، اور محمد کے ڈر سے نہیں، روم سے حضرت صہیب رومی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور فارس سے حضرت سلمان فارسی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور تو اور بلکہ یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کلمہ پڑھتے، اور حبشہ سے حضرت بلال حبشی بھی آپ علیہ السلام کی دیوانے بنتے۔ جو مانسک اعتبار سے بیمار ہو تو اتنے دور دور سے لوگ آ کر کے ان کے دوست بنیں گے کیا؟ اور تیسری بات کیا کہی میرے بھائیو؟ تیسری بات یہ کہی محمد کے بارے میں کہ وہ عورت کے عیاش تھے، یعنی الزام اس لیے لگایا عورت کے عیاش کی وجہ سے کہ آپ نے 11 شادی کی۔ اچھا محمد نے اگر 11 شادی کی تو کیا کہہ دیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورتوں کے عیاش تھے؟ صرف کتنی شادی؟ 11 شادی، بیک وقت 10 بیویاں آپ کے پاس رہی۔ اس میں ایک مصلحت ہے، انہوں نے تو 11 شادی کی، جنہوں نے 1616 بیوی 23 بیویاں کی ان کو کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں تو بولے نہیں، ان کے بارے میں بولنا چاہیے۔ کون تھے وہ؟ کرشن جی تھے، 1623 بیویاں انہوں نے کی، تو وہ کیا ہوئے؟ اگر محمد عورت کے عیاش ہیں تو کرشن جی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بولو۔ شری رام چندر جی کے ابا محترم راجہ دشرت نے 3 شادی کی، ان کے بارے میں بھی بولو۔ وہ چھوڑو، پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ، ان کی کتنی بیوی تھی؟ ان کی 5 تو شادی کی تھی اور 300 نوکرانی باندیاں تھی، یعنی یہ کہو کہ 305 بیویاں تھی۔ کن کی؟ راجہ بھوپندر سنگھ، یہی پٹیالہ ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہو گے جی؟ وسیم رضوی صاحب بولیے کیا کہیں گے؟ وہ تو چھوڑو، تعجب ہوگا چترکیتو ایک راجہ گزرا ہے بہت پہلے، بھگوت پران میں ان کا تذکرہ، پتہ ان کی کتنی بیوی تھی؟ ہم نے جب پڑھا تو ہمارے بھی ہوش اڑ گئے۔ 1 کروڑ بیوی تھی اس کی، 1 کروڑ راجہ کے چترکیتو کی 1 کروڑ بیوی تھی، اور بچہ کسی کا نہیں تھا، ساری عورتیں بانج۔ تب رنگا شرما پرماتما آئے، نارائن مہادیوا آئے، ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ارے کیتو صرف 1 کروڑ بیوی ہے، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک بھی بچہ نہیں ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا کہ حضور پرماتما ہم کیا کریں، مہارشی کچھ کر دیجئے۔ تب ان کی جو بڑی بیوی ہے اس کو بلایا، اس کو کچھ پڑور کر منتر سنتر دیا، تب جا کر کے ان کا ایک پتر وجود میں آیا۔ کتنی بیوی تھی؟ 1 کروڑ بیوی۔ وہ کیا ہوئے پھر؟ الزام تو لگاتے ہیں۔ ابھی یہ میزورم میں ایک بہت بڑا مکھیا، نام مجھے یاد نہیں ہے، مکھیا گزرا، اس کی کتنی بیوی تھی؟ 94 بیوی تھی، 94 اس کی بیوی تھی، اور ان میں سے 54 بیٹے، 39 بیٹیاں، 94 بیوی۔ پتہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے خود سے بڑا اسکول بنایا تھا، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، باہر کے بچوں کو نہیں، کہ ان کو اتنے بچے تھے ان کے۔ تو وسیم رضوی کو یہ سب معلوم نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ بولو، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم بول نہیں رہے، تم کو بلوایا جا رہا۔ اور یاد رکھو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں کسی غلط بات کی نسبت کرتا ہے، یا جو نبی کے طرف سے جو باتیں نہیں کہی گئی اس کی نسبت ادھر کرتا ہے، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور وہ ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ کن کا؟ شیعان علی کا۔ حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کا، حالانکہ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ایکسپلین کیا ہے محمد رسول اللہ عورت کے دیوانے ہوتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی میں نے پہلے بھی بتایا، نوجوانوں تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ بھی یاد رکھو، آپ علیہ السلام کی پہلی شادی 11 ہے، اس لیے پہلی بول رہا ہوں، پہلی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوتی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی،
یعنی 15 سال آپ علیہ السلام سے بڑی عورت، اور آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، معمر بھی تھی، اور ان سے پہلے بچے بھی ہو چکے تھے، ان سے پہلے اولاد بھی تھی، لیکن نبی سے نکاح کے بعد آپ علیہ السلام نے پورے 25 سال سے لے کر 54 سال تک پوری جوانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے بتا دیا۔ وسیم رضوی ناہنجار ملعون، تمہیں سوچنا چاہیے اگر نبی عیاش ہوتے تو جوانی کی عمر میں کماری لڑکیوں سے شادی کرتے، جیسے شری کرشن جی نے، ان کے بہت سارے داسی تھے، ان کے بہت سارے گوپیاں تھے، اور بہت سارے جیسے راجہ بھوپندر سنگھ کے مہاراشٹر، آسٹریلیا اور پوری دنیا کے کاسمیٹک کا سامان لا کر اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور اپنے پسند سے، اپنی مرضی سے عورتوں کی شکلوں کے اندر پلاسٹک سرجری کروایا کرتے تھے۔ ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہو۔ محمد رسول اللہ کی عمر 25 سال سے لے کر 54 سال تک آپ نے ایک بری عورت کے ساتھ پوری زندگی بتا دی۔ اگر عورت کے ساتھ آپ کو زندگی بتانے کا اگر شوق ہوتا تو سب سے پہلے جب خواجہ ابو طالب کے پاس عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ پہنچے تھے اور کہا تھا کہ اے خواجہ ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کو روک لو، نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، تم منع کر لو، ہم ان کو اگر کوئی عورت چاہیے تو عرب کے تمام قبیلوں کی خوبصورت عورتوں کو جمع کرتا ہوں، محمد جس سے چاہے شادی کر لے۔ لیکن دنیا جانتی، محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے چچا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں، اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں چاند سورج کو لا کر رکھ دیں، چندرما اور سوریہ کو میرے ہاتھ پر لا کر پٹخ دیں، میں تب بھی اللہ کے اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ لاکھوں الزام لگاؤ وسیم رضوی، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں تمہارے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ وہ تمہارے امام صاحب جو چھپے ہوئے ہیں نا غار میں، وہ جب آئیں گے 10 پارے لے کر، اس وقت بھی تم کو وہ سوال کریں گے کہ ہم تو دیوانے محمد کے تھے، ہم تو عاشق، ہم تو دیوانے قرآن کے تھے، ہم تو دیوانے احادیث رسول کے تھے، ہم نے کبھی الزام نہیں لگایا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تو اس وقت وسیم رضوی کہے گا نہیں جناب، ہم تو مجبور تھے، ہم تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے غلام تھے، ہم پر کیس ہو گیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان پر کیس ہوا ہے، CBI انکوائری بیٹھی تھی، اب ان کو دن میں تارے نظر آتے ہیں، تو اپنے ان خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اناپ شناپ بکے جا رہے ہیں۔ ان کی بیوی بھی چھوڑ کر ان کو چلی گئی، ان کے بیٹے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ جن کے بیوی بال بچے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں رنڈوا، رنڈوا ہو گیا ہے، دنیا میں ہی عذاب اس بندے کو۔ آپ علیہ السلام نے اگر 11 شادیاں کی، آپ نے عورت کو کیا مقام دیا پتا؟ ویدوں کے اندر صاف لفظوں میں ادھے پشیستمو پری سنترم پادکو ہر ماتے کوشل پکو، ادھے پشیستمو پریما ماتے کوشل پکو، ویدوں میں تذکرہ۔ اور یہ فضیلت کب دی گئی؟ عورت کو یہ مقام کب ملا؟ جب عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ سٹاپ کلنگ دی وومن، بند کرو عورتوں کو مارنا۔ عورت ناپاک سمجھتے تھے۔ آج بھی جوڈائزم میں، یہودی کے اندر میں عورت کو کہتے ہیں کہ عورت ناپاک شیطان کی آتما سے عورت تیار ہوتی، یہ کنسپٹ ہے۔ لیکن محمد آئے تو مقام دیا۔ اور پتہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویوں میں کماری کتنی بیوی ہے؟ ہم مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بیوی کماری جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں دیکھو تمہارے محمد ایک چھوٹی بچی سے نکاح کیا۔ ارے چھوٹی بچی سے نکاح نہیں، وہاں 9 سال کی عمر میں ہی بالغ، آب و ہوا کے اعتبار سے وہاں 9 سال کی عمر میں بچیاں اس طرح دکھنے میں لگتی ہیں کہ جیسے یہ بچے بالغ ہو گئی۔ کہاں؟ عرب کنٹریز کے اندر۔ جیسے ہمارے بھارت کے اندر میں بچیاں 12 سال کی عمر میں ہوتی ہیں بالغ، اور یہ 12 سال میں ہوتی ہیں، اور شرعی اعتبار سے آپ ادھر امریکہ میں چلے جائیں، یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں 13 اور 14 سال کی عمر میں ہوتی۔ آب و ہوا کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہت سے جگہوں کے اوپر میں بچے 20 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن دکھتے ہیں کہ چھوٹے، بچے 20 سال کے ہو جاتے ہیں، بہت سے کنٹری میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ عمر ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں کنواری سے شادی ہوئی۔ اس کے بعد
ان کے علاوہ جتنی بھی عورتوں سے آپ نے شادی کی، آپ نے ہر طرح سے شادی کی۔ مرد کس سے شادی کرتا ہے؟ یا تو مالدار فیملی میں کرتا ہے، اونچے گھرانے میں کرتا ہے، تو محمد رسول اللہ کی 6 بیویاں اونچے گھرانے میں یعنی قریش میں ہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے پھر اور جو شادی ہے، یا آدمی شادی کرتا ہے کسی غریب فیملی میں، تو آپ نے غریب فیملی میں بھی شادی کی، نیچے طبقے میں، نیچے برادری میں شادی کی۔ اور آپ نے بوڑھی عورت سے، خدیجہ سے شادی کی، جوان سے شادی کی، کنواری سے شادی کی، عائشہ سے شادی کی۔ آپ علیہ السلام نے تیز مزاج عورت سے بھی شادی کی، حضرت حفصہ تیز مزاج، جھگڑالو، جسے ہم بولتے ہیں نا جھگڑے کرتے بہت زیادہ، تو ان کو جھگڑالو نہیں، ان کو کہیں گے کہ تیز دماغ کی تھی، بہت زیادہ گرم مزاج کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہم عمر سے بھی شادی کی اپنی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کی اس طرح کی شادی؟ چونکہ دنیا کو دکھانے والے تھے کہ اے لوگو، اگر تمہاری شادی مالدار گھرانے میں ہو، جیسے حضرت سید خدیجہ سے مالدار تھی، وہ بہت بڑی عورت تاجر تھی، وہ مالدار عورت سے ہو تو تم کو ایسے زندگی گزارنا ہے، اگر نیچے برادری میں ہو تو ایسے زندگی گزارنا ہے، اگر تمہاری تمہارا نکاح اگر کسی غریب گھر میں ہو تو ان کو بھی تم کو کیسے رکھنا ہے، اگر کنواری سے ہو تو ان کو کیسے رکھنا ہے، اور اگر تمہاری ہم عمر سے ہو تو ان کو کیسے رکھنا ہے۔ یہ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے وسیم رضوی صاحب، اس لیے 11 شادیاں کی، عیاشی کے لیے نہیں کی تھی۔ دنیا کو تم جیسے غدار، تم جیسے فراڈ انسان کے وقت میں جو عورت کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے، اس وقت میں یہ پیغام دینا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 شادیوں کا آرڈر محمد رسول اللہ کو دیا، اور محمد رسول اللہ نے 11 شادیاں کی۔ کوئی غلط کیا؟ کوئی غلط نہیں، لیکن آج جناب بس لگا دیا، وسیم رضوی کو کھڑا کر دیا، اور ہم لوگ میرے خیال سے ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال لیتے۔ ہم ان کے اوپر نہ تو کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ کوئی احتجاج کرتے ہیں، نہ تو کہیں پر کوئی ہم لوگ کسی طرح کا کچھ آویدن دیتے ہیں کہ نہیں جناب وسیم رضوی کے اوپر کیس درج ہونا چاہیے، کیس بک ہونا چاہیے۔ ویسے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جناب پیچھے تو بڑی طاقت کھڑی ہے اس کے۔ وسیم رضوی صاحب کو کھڑا کیا کہ دنگے ہوں گے، فسادات ہوں گے، اور اس کے بعد ہندو مسلمان ہوگا، اور موجودہ وقت میں ہندو بھائیوں کو کہیں گے کہ دیکھو ہندوؤں، تم کو صرف بھارتیہ جنتا پارٹی بچا سکتی ہے، تم کو صرف مودی اور یوگی جی بچا سکتے ہیں، وہی آئے ہیں ایشوریہ اوتار لے کر اس زمین پر، اس دھرتی پر، اور وہی تم کو بچا سکتے ہیں۔ دیکھو یہ ہندو مسلمان تم کو کاٹنے پر آ گیا، ابھی دنگا شروع ہو گیا۔ جتنے بھی دنگا ہوئے، گجرات کا دنگا ہوا پولیٹیکل سیاسی نیت، اور مظفر نگر میں فسادات ہوئے سیاسی اغراض و مقاصد سے۔ جہاں جہاں پر بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں، سیاسی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، تاکہ دنگا اور فساد ہو اور ہندو مسلمان ہو جائے، اور ہندو بھائی کو یہ کہنے میں آسانی ہو کہ دیکھو ہندوؤں، اگر تم کو بچانا ہے اس ملک کو ملاؤں کے ہاتھ میں جانے سے، تو تم اس ملک میں تم کو بچا سکتی ہے کوئی تو فلاں پارٹی بچا سکتی ہے، یہ پارٹی تم کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے ان کا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا بھارت کے ہمارے ہندو بھائیوں سے اور مسلمانوں سے بھی، اور خصوصاً وسیم رضوی سے، کہ وسیم رضوی تم اپنے ناپاک سازش میں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور ہوو گے بھی نہیں، اس لیے کہ اب مسلمان بھی ہندو بھی بے وقوف نہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اتر پردیش میں چناؤ ہے، اور مٹھ میں بلا کر ان کو کہا گیا، ایک کتاب باضابطہ لکھی گئی، میرے پاس وہ کتاب جلدی پہنچنے والی ہے، میں دیکھوں گا، پڑھوں گا، پوری دنیا کے گرنتوں سے میں ان کے ٹوٹل سوالات کے جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ میرے پاس کتاب تو پہنچنے دیجیے، میں بتاؤں گا کہ کون سے گرنتھ کا حوالہ چاہیے، کہ محمد مانسک اعتبار سے بیمار تھے، یا محمد ڈھونگی تھے، یا محمد عاشق وومن تھے، ساری کتابوں کا حوالہ رکھوں گا، میرے پاس دنیا کی ساری گرنتھیں ہیں، میں بتاؤں گا اس کمینے کو، اس ملعون کو، اس فسادی کو، اس دجال کے چیلے دجل کرنے والے کو
کیا جواب دو گے مرنے کے بعد تم؟ جس انسان کی وجہ سے انسانوں کو انسانیت کا راستہ ملا، اس کے بارے میں اس طرح کی گندی باتیں کہتے ہو؟ میرے بھائیو، میں بولتا ہوں، کچھ لوگوں کو مرچی لگے۔ ابھی جو پروگرام تھا ہمارا منٹھا میں، وہ پروگرام عین وقت میں کینسل ہوا، عین وقت میں۔ ٹیپو سلطان کی تصویر، میری تصویر پورے 2 کلومیٹر دور پہلے سے لگایا ہوا تھا۔ اب یہ 15 تاریخ کا پروگرام پہنچے، ہماری فلائٹ یہیں سے تھی، دربھنگا سے، تو دربھنگا گئے، وہاں سے حیدرآباد گئے، وہاں سے پھر وہاں مہاراشٹر پہنچے۔ پروگرام ہونا تھا کہ اسی دن صبح آ کر وہ جو وہاں کا PIA ہوتا ہے SHO، اس نے کہا جلسہ کمیٹی سے کہ آپ لوگ یہ پروگرام پوسٹپون کر دیجئے۔ اوپر سے DGP کا، DIG کا، IG کا، فلاں کا ہم پر پریشر ہے، ہم یہ پروگرام اس لیے آپ سے گزارش ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کینسل کر دیجئے۔ کہا کہ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تصویر لگی تھی تو وہاں قریب میں ایک شہر امراوتی میں دنگے ہوئے تھے، اور یہ دنگے کون کروائے تھے؟ RSS والوں نے۔ تو بندی کا اعلان کیا ہوا تھا اس دن پروگرام ہوتا، بڑا پروگرام آپ لوگ کریں گے، تو وہ لوگ بندی کی بہانہ بنا کر آپ کے پروگرام کا مس یوز کریں گے، ہائی جیک کریں گے۔ اور یہ جو مولانا ہے یہ RSS کے خلاف بولتے ہیں، RSS کے پول کھولتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے طرف سے یہ پریشر ہم پر آ رہا، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس پروگرام کو پوسٹپون کر دیجئے۔ تو وہ لوگ ہمارے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مولانا ہے، عالم دین ہے، دھارمک پروگرام ہوتا ہے، اور ابھی جو پروگرام ہوگا صرف ٹیپو سلطان کی سوانح، ٹیپو سلطان کی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے اس کے اوپر مولانا بولیں گے۔ مولانا کسی RSS، بجرنگ دل، VHP، ABVP، فلاں ہندو مہاسبھا، یہ وہ فلاں ڈماکا، کسی پہ بھی نہیں بولے، صرف ٹیپو سلطان کے اوپر بولے۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، اور ٹیپو سلطان کی تاریخ غلط طریقے سے پیش کی جاتی ہے آج تک ہندو بھائیوں کے بیچ میں، ورنہ ٹیپو سلطان کو شیر کیوں کہا؟ ہم لوگ بولتے ہیں کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ڈائیلاگ سب کو معلوم ہے، ٹیپو سلطان کا یہ جملہ، لیکن ٹیپو سلطان شیر کیوں تھا؟ کیوں شیر کہا گیا اس کو؟ اس کی ہسٹری پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ بیک وقت بھارت کے اندر ایک تنہا ایسا مسلم لیڈر جو 4 بڑی طاقت سے لڑ رہا تھا، چاروں طرف چاروں مخالف، اب بیچ میں تنہا وہ اکیلا لڑ رہا تھا۔ فتح علی سلطان عرف ٹیپو، سری رنگا پٹنم میسور میں تھے، وہ ان کا قلعہ تھا۔ نظام دکن مسلم تھے، ٹیپو کے مخالف۔ نواب محمد علی خان مراٹھا میں ٹیپو کے مخالف، مراٹھا سینا مراٹھا میں، مہاراشٹر میں وہ ٹیپو کے مخالف، اور انگریز ٹیپو کے مخالف، چاروں بڑی طاقت ٹیپو سلطان کے مخالف۔ لیکن ٹیپو سلطان نے کہہ دیا تھا کہ یہ چاروں بڑی جو طاقت ہے، انگریز نے ان تینوں طاقتوں کو خرید کر کہا کہ ٹیپو کو مجبور کرو، ٹیپو سلطان مجبور ہوگا، وہ ہم سے ہاتھ ملا لے گا، ہم اس دیش میں مکمل طور پر قبضہ کر لیں گے اور اپنی حکومت کریں گے۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نظام دکن کو کہا کہ نظام تم میری مدد کرو، اس نے انکار کر دیا۔ محمد علی، نواب محمد علی کو کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ مراٹھا سیناؤں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور انگریز تو تھا ہی مقابلے کے لیے، انگریز تو چاہتا تھا کہ لڑائی ہو۔ تو انگریز نے ٹیپو سلطان کا جو وزیر اعظم تھا، میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین، ان تینوں کو خرید لیا۔ اور یہ چاروں وہ تھے جو فوجوں کے سپہ سالار تھے۔ گولے جہاں پر لگنے تھے، توپ میں، میزائل میں، تو ان گولوں کے جگہ مٹی کا گولا بنا کر ڈال دیا تھا۔ کون؟ ٹیپو سلطان کا اپنا بڑا سپہ سالار میر صادق غداری کی بک گیا انگریزوں کے ہاتھوں، لالچ دیا ان کو پیسوں کا اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ جب مقابلہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں 90 دن تک لڑائی چلتی ہے سری رنگا پٹنم میں۔ جب 4 مئی
1799 का दिन सुबह फजर की नमाज पढ़कर कुरान करीम की तिलावत करके जब ये तलवार उठाते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, ताऊस नामी घोड़े पर बैठते हैं और अंग्रेज का जब मुकाबला करने निकलते हैं तो अंग्रेज के पीछे से गोली चलाई जाती है, ताऊस उसके घोड़े के पैर में लगती है तो घोड़ा गिर जाता है। फिर टीपू सुल्तान के पैर में 2 गोलियां मारी जाती है, टीपू सुल्तान भी नीचे गिरते हैं मगर लुढ़कते हुए भी मुकाबला करते। जब अंग्रेज करीब आ जाता है, गद्दारी किसने की थी और बता कौन रहा था कि टीपू सुल्तान अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, टीपू सुल्तान अभी इस किले में घुसे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन खुद टीपू सुल्तान का सिपह सालार जो था मीर सादिक, वो भी मलऊन था, वसीम रिजवी जैसा मुनाफिक था, हिपोक्रेसिज्म को उसने जन्म दिया। उस मलऊन ने, उस नालायक ने हाथ मिला लिया उनसे जाकर। वहीं पर एक टीपू सुल्तान के एक वफादार ने देखा कि मीर सादिक गद्दारी कर रहा, तलवार से उसकी गर्दन को उड़ा देता। मेरे भाइयों, टीपू सुल्तान बैक वक्त 4 ताकत से लड़ते लड़ते आखिर में कान के ऊपर 2 गोलियां मारी जाती है, वहीं पर शहीद हो जाते हैं। शहीद होने से पहले इनके एक फौजी ने कहा कि सर आप कम से कम इन अंग्रेजों से हाथ मिला लीजिए तो आपको कम से कम मौत के घाट नहीं उतारेंगे, बच्चे यतीम नहीं होंगे। तो टीपू सुल्तान ने उस वक्त में कहा था कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। मैं आज सर पे कफर बांध चुका हूं नजीब खां, उसका नाम नजीब खां था जिसने कही थी ये बात। मैं आज सर पे कफन बांध चुका हूं, मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते में और भारत के रास्ते में कुर्बान करने के लिए मैं तैयारी कर चुका हूं। तुम कौन सी जिंदगी की बात करते हो? जब इनके कनपट्टी पर गोली लगी, 2 गोली नीचे गिर गए। इनके लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था कि वी वॉन, हम जीत चुके, हम भारत आज से हमारा है, ये मुल्क हमारा है। अपनों ने गद्दारी की थी तो यही खड़ा किया किनको? वसीम रिजवी को अपना बनाकर। बस इतनी बात जहन में बैठा लीजिए कि वसीम रिजवी अपना नहीं है, वसीम रिजवी काफिर है, वसीम रिजवी मुशरिक है। मेरे भाइयों, बस चूँकि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ, लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, बस गुजारिश करता हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया अराकीन जलसा का कि मैं पहुँचा और आप लोगों का कि हमारी बातें सुनी। वसीम रिजवी के ऊपर अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह या तो हिदायत दे या उसको इस ज़मीन से, इस सफ़े हस्ती से उसको मिटा ले। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ गए, सो रहे हैं।